اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن 16 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ 3/4 آف دا کورس ہمارا ختم ہو چکا ہے اور بس آخری منزل ہے جو ہمیں طے کرنی ہے، یعنی لیسن نمبر 16 سے 20 کا ہمارا یہ آخری مرحلہ رہے گا، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک ریویژن سیشن آپ کے لیے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کو ریوائز کرنے کا موقع ملے، اور ریویژن کے بعد ہماری تیسری ایگزام ہوگی، اور پھر لیالی قدر کی جو راتیں ہیں اس کے بعد ہمارا جو بچ جائے گی ہمارے دروس 1 یا 2 لیسنز ہمارے بچ جائیں گے، وہ آپ کے لیے پریزنٹ ہوگے اور اس مہینے کے آخر میں فائنل ایگزام اور ونرز کو اناؤنس کیا جائے۔ تو جو آج کا درس ہے لیسن نمبر 16، اس کو آیات کی تلاوت کے ذریعے آغاز کریں۔ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ اس درس سے متعلق اور ریلیٹڈ آیات کو آپ نے تلاوت کیا اور اس کی تلاوت کو سنا۔ اس درس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 20 نیو ورڈز ہے جس کے میننگ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو درس ہے اس میں ہمارے پاس صرف ناؤنس اور وربس ہے، یعنی اسماء اور افعال۔ اس درس میں کوئی نیا حرف یعنی کنیکٹر اور کوئی نیا پروناؤن نہیں ہے۔ جو بھی حرف یوز ہوگا یعنی کنیکٹر، جو بھی پروناؤن یوز ہوگا وہ ہم گزشتہ جو ہمارے لیسن سے اس میں سیکھ چکے۔ سب سے پہلے جو ناؤن کی ہماری لسٹ ہے اس سے اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ پہلا لفظ ہے امن۔ امن دیکھیں، اردو میں ہمارے لیے بہت ہی سہولت اور آسانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امن کا میننگ ہے وہی امن، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے سیکیورٹی۔ انسان کو مختلف جہت سے، اینگل سے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فزیکل سیکیورٹی کے کوئی وائلنس اس کے خلاف نہ ہو، ویلتھ سیکیورٹی اس کا جو پیسہ ہے اس کی سیکیورٹی اور امن اور سلامتی، اسی طرح ہیلتھ سیکیورٹی، الگ الگ ٹائپس کی سیکیورٹیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس کانسیپٹ پر، امن کے، سیکیورٹی کے کانسیپٹ پر تاکید کی ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ بھی آسان ہے، وہ ہے ایمان۔
ایمان. اس کو ہم اردو میں کہیں گے وہی ایمان. انگلش میں اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے فیتھ یا بلیف. ایمان کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کو علماء نے بیان کیا، ایمان علم سے ایک لیول بڑھ کر ہے. یعنی ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو کسی چیز کا علم ہو جائے تو اسے ایمان نہیں کہتے. فار ایگزامپل، کسی کو علم ہو جائے کہ خدا کا وجود ہے، صرف علم سے ایمان خدا پر ایجاد نہیں ہو جاتا. ایمان ون سٹیپ ہائر ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ ایمان کا میننگ ہے کہ علم کے بعد انسان دلی طور پہ اس حقیقت کو قبول کرے، ایک دل کا رابطہ اس کے وجود میں ایجاد ہو، جس کے نتیجے میں وہ عمل کرنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے، ایکشن لینے کے لیے بھی آمادہ ہو. تو ایمان کا عمل سے بھی گہرا تعلق ہے. علم، ایمان، عمل. خدا کے وجود کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا کی اطاعت کرتے ہیں، عمل میں خدا کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ چین ہے جو یہاں پر ہوتی ہے. تو ایمان سمپل اس کا ترجمہ ہے فیتھ یا بلیف. اردو میں تو ہم کہیں گے اسے ایمان. نیکسٹ جو ورڈ ہے اس کا تلفظ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں. یہ ہے قیامن. قیامن یہ اسی فیملی سے ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں. یہ ہے قائم یا قیام سے ہے. قیم، قیوم، ہم نے خدا کے ناموں میں سے ایک نام دیکھا تھا جو تھا قیوم، یعنی ایسی ذات جو سیلف سفیشینٹ ہے، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے. آسان ورڈز میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو قیم کا جو میننگ ہے قیمن، اس کا بھی سملر ہے. اس کا میننگ ہے مضبوط. مضبوط یعنی ایسی چیز جس کے اندر اسٹرینتھ موجود ہے، جو اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو، جو اپنے پیر پر کھڑی ہو. دیکھیں میننگ ان تمام ورڈز کا، قائم، قیام اور یہ جو ورڈ ہے قیم، ان کا میننگ سملر ہے. تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیے گا. یہ نیو ورڈ ہے، آپ اس کو سنگل سٹار لگا سکتے. قیم اس طرح اردو میں ہم یوز نہیں کرتے، تو اس کا ٹرانسلیشن آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. قیمن یعنی مضبوط. ظلم کا ترجمہ ہے ظلم. کوئی نئی بات نہیں ہے، ظلم ہم یوز کرتے. اگر آپ اس کا دوسرا لفظ چاہتے تو یہ ناانصافی یا بے انصافی، یا بے انصافی جسے انگلش میں کہتے ہیں اپریشن، یا آپ کہیں گے انجسٹس. اور اس کا اپوزٹ آپ جانتے ہیں، ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل یعنی جسٹس یعنی انصاف. مرشد، مرشد یعنی رہنما، یعنی گائیڈ، رہنما. انگلش میں کہیں گے گائیڈ. دیکھیں یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے رشد سے. رشد، رشد کا مطلب ہوتا ہے ڈیولپ ہونا، گرو کرنا. رشد کی اس نے، اس درخت میں رشد ایجاد ہوئی، رشد آئی یعنی یہ ٹری گرو ہوئی، ڈیولپ ہوئی. مرشد یعنی وہ شخص جو انسان کو گرو کرنے میں ہدایت کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. مرشد. تو دیکھیں اس کا ہم لیکن ترجمہ کریں گے رہنما. شاید آپ نے سنا بھی ہوگا جو بعض صوفی سلسلے ہوتے ہیں، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مرشد. کیوں؟ کیونکہ وہ دیگر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. البتہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفی سلسلے ہیں ان کے جو بعض اعمال ہے یا سب اعمال ہے اس کی تائید ہم کر رہے ہیں، نہ. صوفیزم کا موضوع ایک الگ موضوع ہے. میں بس مثال دے رہا تھا کہ جو ہیڈ آف صوفی آرڈر ہوتا ہے ان کو بعض کلچرز میں اور بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے یہ مرشد ہے. مرشد یعنی رہنما. قرآن نے بھی اس ورڈ کو یوز کیا. انشاءاللہ آیت میں جب آئیں گے تو اس کو
دیکھیں گے. نیکسٹ ورڈ ہے, ہم دیکھ چکے ہیں لاسٹ درس میں ہم نے دیکھا تھا اکثر یعنی سب سے زیادہ. یہاں پہ کثیر یا کثیرہ یعنی زیادہ. زیادہ, کثیر یا کثیرہ, فرق نہیں ہے, ان دونوں کا میننگ سیم ہے. یہ 2 ڈفرینٹ ورڈز ہے, کثیر یا کثیرہ یعنی زیادہ, الاٹ. نیکسٹ ورڈ ہے, یہ بھی بہت ہی آسان ہے, اردو زبان ہونے کا دیکھیں ہمیں فائدہ یہاں مل رہا ہے, قلب یعنی دل. ہم کہتے ہیں قلب, اردو میں بھی اسے یوز کرتے ہیں, قلب یعنی دل. البتہ قلب کے 2 میننگ ہے, ایک ہوتا ہے یہ فزیکل قلب, انگلش میں ہم کہیں گے ہارٹ, اور ایک ہوتا ہے انسان کے روح کا قلب, کہ جو ایک فزیکل چیز نہیں ہے. اور قرآن میں جو قلب کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ اسپریچول ریالٹی کے بارے میں, یعنی انسان کے وجود کا سینٹر. جس طرح یہ مادی قلب, یہ فزیکل ہارٹ ہمارے وجود کا سینٹر ہے, پورے وجود میں خون پمپ کرتا ہے اور اسے چلاتا ہے, اسی طرح جو روحانی قلب یا دل ہے وہ انسان کے روحانی وجود کا سینٹر ہے, جہاں سے تمام آرڈرز اور کمانڈز جاتے ہیں. اور قرآن نے اس پر مختلف مقامات پر گفتگو کی ہے, اس کو ڈسکس کیا ہے, اس کے کوالٹیز کو بیان کیا ہے, کہ ہم کچھ ایگزامپلز اس کے دیکھیں گے. نیکسٹ جو 2 ورڈز ہے وہ پیر ہے, مشرق اور مغرب. مشرق اور مغرب, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ. ایسٹ اور ویسٹ. مغرب کس فیملی سے ہے؟ پہلے میں مغرب کو بیان کروں, یہ ہے غروب سے. صحیح ہے, مغرب یعنی غروب. غروب کا مطلب کیا تھا؟ غروب الشمس, سورج کا ڈوبنا. کس ڈائریکشن میں سورج ڈوبتا ہے؟ ویسٹ میں. ایسٹ سے رائز ہوتا ہے سن اور ویسٹ میں ڈوبتا ہے. اسی لیے ویسٹ کو عربک میں کہتے ہیں مغرب. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سورج ڈوبتا ہے, غروب کرتا ہے. مشرق کس روٹ سے ہے؟ مشرق کا جو روٹ ہے وہ ہے شروق. شروق کا مطلب ہے چمکنا, نورانی ہونا. تو کیوں ایسٹ کو کہا جاتا ہے مشرق؟ کیونکہ جب سورج اگتا ہے, جب سورج طلوع کرتا ہے تو شروق ہو جاتا ہے, یعنی نور اور چمکنا ایجاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج آتا ہے تو سورج کی روشنی اس پورے زمین پر آ جاتی ہے. تو مشرق وہ جگہ جہاں سے سورج اوپر آتا ہے, تو کیا ہوگا؟ ایسٹ. تو یہ ڈائریکشن ہے. تو عربک میں ڈائریکشنز کے الگ الگ نام ہیں. ایسٹ کو کہا جائے گا مشرق, ویسٹ کو کہا جائے گا مغرب. اور یہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں مشرقی ممالک یعنی ایسٹرن کنٹریز, یا مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز. تو یہ ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں, یہ ڈائریکشن ہے. اس کے بعد جو 4 ورڈز ہے وہ ان کے جو فارمیٹ ہے وہ سملر ہے. دیکھیں پہلا ورڈ ہے وہ ہے محتد یا محتدی. فرق کیا ہے؟ ایک یا کا فرق ہے. محتد یا محتدی, دونوں کا میننگ ایگزیکٹلی سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. کس فیملی سے ہے؟ یہ ہے ہدایت سے. ہدایت, ٹھیک ہے, ہدایت, ہادی, مہدی, محتدی, ہدا, یہ تمام ایک فیملی سے. اس فیملی کے اندر جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ گائیڈنس والا ہے, گائیڈنس, ہدایت. محتد یعنی ہدایت یافتہ, جس نے ہدایت پا لی ہے. دیکھیں, ہادی ہدایت کرنے والا, محتد یا محتدی جس نے ہدایت پا لی ہے. جسے انگلش میں ہم لکھیں گے گائیڈڈ, گائیڈڈ, جس نے گائیڈنس پا لیا ہے. اردو میں کہیں گے ہدایت یافتہ. اسی کا پلورل کیا بنے گا؟ دیکھیں نیکسٹ ورڈ بھی بہت ایزی ہے, وہ ہے محتدون یا محتدین. بہت ہی آسان فارمولا, واو و نون آپ اضافہ کرے یا و نون اضافہ کرے, پلورل بن جائے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہدایت یافتہ لوگ, گائیڈڈ پیپل. جم ہے یہ, پلورل ہے یہ, ہدایت یافتہ لوگ.
guided people. मुहतदून, मुहतदीन, सिंगुलर प्लूरल, ये दोनों हमने यहीं पर इसको सीख लिए. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मुहसिनीन या मुहसिनून. ये भी प्लूरल है. किसका प्लूरल है? मुहसिन का. और मुहसिन हम इस वर्ड को जानते हैं, लोगों का नाम भी होता है मुहसिन. मुहसिन किस फैमिली से है? एहसान से है. एहसान, एहसान हुस्न यानी हुस्न, हसन, हुसैन, एहसान, मुहसिन. इन तमाम वर्ड्स के अंदर कॉमन चीज़ है अच्छाई और नेकी. तो मुहसिन किसे कहा जाएगा? नेक काम करने वाला. नेक काम करने वाला, मुहसिन, नेकी करने वाला, अब इसको कह सकते हैं मुहसिन. नेक्स्ट जो वर्ड है और लास्ट हमारा नाउन है वो है मुशरिकीन, मुशरिकून. और देखें यहाँ पर भी या और नून है, वाव और नून है. इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल है. इसका सिंगुलर क्या बनेगा? मुशरिक. ये किस फैमिली से है? शरीक. शरीक, शरीक का मतलब क्या होता है? पार्टनर. हम उर्दू में यूज करते हैं शरीक हयात, यानी वो शख्स जो इंसान के जिंदगी में पार्टनर है. यानी वाइफ को या हस्बैंड को कहा जाता है ये शरीक हयात है, यानी मेरे ज़िंदगी में इनकी पार्टनरशिप है, ये हम दोनों साथ में मिलकर ज़िंदगी बसर करते हैं. शरीक यानी पार्टनर. मुशरिक यानी जो खुदा का पार्टनर करार देता है. उर्दू में तो हम कहेंगे मुशरिक, यानी जो शिर्क करता है. अलबत्ता शिर्क खुदा की ज़ात में, क्योंकि खुदा, हकीकी खुदा एक खुदा है, इसीलिए खुदा का पार्टनर करार देना, उसका शरीक करार देना, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, इसकी मजम्मत है. क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज़ जिसकी कोई हकीकत नहीं है, वाहिद खुदा अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, अगर कोई झूठे खुदा को लाकर खुदा का शरीक करार दे तो ये तौहीद के खिलाफ है. लेकिन हम तर्जुमा जब करेंगे तो हम कहेंगे मुशरिक, यानी खुदा का शरीक करार देने वाले लोग, ये प्लूरल है. इंग्लिश में इसे कहा जाएगा पॉलीथेइस्ट्स. जो पॉलीथेइस्ट यानी एक से ज़्यादा खुदा को मानते हैं, मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, पॉलीथेइस्ट इन्हें कहा जाएगा, मुशरिक या मुशरिकीन. तो ये हमारी नाउन्स की लिस्ट ख़त्म होती है. हमारे पास आज 8 अफ़आल मौजूद है और अफ़आल में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि इसमें भूलने की गुंजाइश ज़्यादा है और इसके स्ट्रक्चर्स को हमें जहन में रखना होगा. तो आए हमारी जो सेकंड टेबल है उसको शुरू करें, जो वर्ब्स का टेबल है. पहला लफ्ज़ है आता. तलफ़ुज़ देखे, आता, ऐन और ता इसमें है. उर्दू में हम कभी कभी यूज़ करते हैं अता. उसने इस चीज़ को मुझे अता किया. अता करना, अता करना का मीनिंग क्या है? देना. मैंने इस चीज़ को उसे अता किया, उसे गिफ्ट अता किया गया, तोहफ़ा अता किया गया, यानी दिया गया. तो आता फेल है, उसका मतलब क्या है? उसने दिया. पास्ट टेंस, थर्ड पर्सन है. उसने दिया. आता, उसने दिया, पास्ट टेंस है. दूसरा हदा, उसने हिदायत दी. देखे वज़न इनका सिमिलर है. आता, हदा. आता यानी उसने अता किया, यानी उसने दिया. हदा उसने हिदायत की. वाज़े है हदा हिदायत से है. देखे फ़र्क है. हुदा नाउन है यानी गाइडेंस, हदा फेल है. ये कन्फ्यूजन हमारे जहन में ना हो. हुदा नेम है यानी गाइडेंस, हदा फेल है. हदा यानी उसने हिदायत की. ये भी क्या है? ये भी पास्ट टेंस है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है. आता भी सिंगुलर है, यानी उस एक इंसान ने दिया. हदा उस एक फर्द ने हिदायत की. नेक्स्ट वर्ड है जाहदू. सबसे पहले ये वाव और अलिफ को देखे, ये प्लूरल की निशानी है. ये किस रूट से है? ये है जिहाद से.
جہاد کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کوشش کرنا. جہاد یعنی سٹرگل کرنا. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ انہوں نے کوشش کی. دیکھیں پلورل ہو گیا یہ. کیوں؟ کیونکہ واو الف آیا. جاہدو، جاہدو یعنی انہوں نے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا. اور یہ پاسٹ ٹینس ہے تو کیسے لکھیں گے؟ انہوں نے کوشش کی. تو دیکھیں یہ تین ورڈز جو یہاں پر ہے یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے. اعطا، ہدا، جاہد. نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے یؤمنو. یہ ایمان کی فیملی سے ہے، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں. دیکھیں اس سے سملر ورڈ کیا تھا؟ نؤمنو یعنی ہم ایمان لاتے ہیں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، سنگولر ہے. دیکھیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یہ سنگولر ہے. اس کے بعد کا جو ورڈ ہے وہ ہے یذل یا یذلل. دونوں کا میننگ سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کس روٹ سے ہے؟ یہ ہے ضلالت سے. ضلالہ یعنی گمراہی. ضلالت ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ضلالت یعنی گمراہی. یذل کا مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ کرتا ہے. تھرڈ پرسن اور پریزنٹ ٹینس ہے. دیکھیں یہدی کا یہ اپوزٹ ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یہدی یعنی وہ ہدایت کرتا ہے. اپوزٹ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، یا یضلل وہ گمراہ کرتا ہے. یہدی کا سملر کیا ہے؟ نہدی. آپ بتائیں کیا بنے گا؟ میں آپ کو ہنٹ دوں. نؤمن کیا تھا؟ ہم ایمان لائے. یؤمن وہ ایمان لایا. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے. نہدی دیکھیں نون میں اشارے کے ذریعے. نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں. تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے، پلورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے. دیکھیں میری بات، ہم پلورل ہے. ہم ہدایت کرتے ہیں. نہدی ہدایت سے. نیکسٹ ورڈ ہے، اس پر ڈبل سٹار لگا لے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیا ورڈ ہے. اردو میں ہم اس طرح کا ورڈ یوز نہیں کرتے. کیا ہے؟ تجدو. تجدو اس کو خوب یاد رکھیں. تجدو کا مطلب کیا ہے؟ تم کو مل جائے گا یا تم کو ملے گا. تم کو مل جائے گا. تم کو مل جائے گا. تو یہ رہا اس کا میننگ. تجدو یعنی تم کو مل جائے گا. یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور کیا ہے؟ یہ سیکنڈ پرسن ہے. تم کو بات ہو رہی. اگر میں کہنا چاہوں اسے مل جائے گا کیا کہوں گا؟ یجدو یا آئے گا. اگر میں کہنا چاہوں گا ہمیں مل جائے گا کیا کہوں گا؟ نجدو. انشاءاللہ یہ جو پریزنٹ ٹینس یعنی مضارع کے ڈیفرنٹ فارمز ہیں انشاءاللہ اسے بھی ہم سیکھیں گے لیکن بات کے گرامر لیسن میں. لیکن ابھی آپ توجہ کر سکتے. تجدو یعنی تم کو مل جائے گا. تم کو مل جائے گا. اب یہاں پہ ایک اسپیشل حرف ہے، اس کی طرف میں توجہ چاہوں گا، وہ ہے لن. دیکھیں ایک ہم نے دیکھا تھا وہ تھا لم. لم کا کام کیا تھا؟ نیگیٹو اور پاسٹ ٹینس. آپ کو یاد ہے لم یخلقو. لم یخلق اس نے خلق نہیں کیا. یخلق یعنی وہ بناتا ہے. لم یخلق یعنی اس نے نہیں بنایا، پاسٹ ٹینس. تو نیگیٹو اور پاسٹ. یہ ایک نیا حرف ہے لن. دیکھیں لم اور لن میں کنفیوژن نہ ہو. لن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تم کو کبھی نہیں ملے گا. نیگیٹو بنا دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے. یو ول نیور گیٹ. تجدو یعنی یو ول گیٹ. لن تجدو یعنی یو ول نیور گیٹ. تو دیکھیں لن میں کیا اضافہ ہوا؟ لن میں دو چیزیں ہوتی ہے. لن نیگیٹو بنا دیتا ہے ایک ورب کو اور ہمیشہ کے لیے. یعنی
کبھی نہیں ہوگا، یعنی نگیٹو میں ہم کہنا چاہیں گے تو کبھی نہیں. تو دیکھیں تجدو تم کو مل جائے گا، لن تجدو تمہیں کبھی نہیں ملے گا یا تمہیں ہرگز نہیں ملے گا. یہ ہرگز کا لفظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو لن کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں یا کبھی نہیں. دو میننگز ایڈ ہوتے ہیں، نگیٹو ہو جاتا ہے اور ہرگز یعنی فار ایور کا اس میں پہلو آ جاتا ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے، اس پر بھی ڈبل سٹار لگا رہے کیونکہ یہ اردو میں ہم یوز نہیں کرتے. لم یلبسو. دیکھیں یہ وہ لم ہمارا دوست جو تھا وہ یہاں پہ آ گیا. لم یلبسو یہ کیا ہوگا؟ لم کا کام کیا ہے؟ پھر سے بتائیں، نیگیٹو اور پاسٹ ٹینس. یلبسو کا مطلب کیا ہے؟ ملانا. یلبسو ملانے سے ہے. یلبسو اگر لم نہیں ہوتا تو یلبسو کا ترجمہ کیا ہوتا؟ دیکھیں واو الف ہے، پلورل ہے، یا بھی سٹارٹ میں ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے. انہوں نے ملایا. یلبسو انہوں نے ملایا. لم یلبسو معذرت چاہتا. یلبسو وہ ملاتے ہیں، پریزنٹ ٹینس ہے. یلبسو وہ ملاتے ہیں. لم یلبسو انہوں نے نہیں ملایا. دیکھیں نیگیٹو ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ پاسٹ ٹینس، ماضی بن گیا. یہ یلبسو وہ ملاتے ہیں، مکس کرتے ہیں. لم یلبسو انہوں نے نہیں ملایا، پاسٹ ٹینس ہو گیا. تو لم اور لن کا فرق کی طرف آپ ضرور توجہ کیجئے گا. تو یہاں پر ہم نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی، بہت سارے نئے ورڈ سیکھے، لیکن ہمیں ان الفاظ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. اب دیکھیں ہم لیسن نمبر 16 پر ہے اور اسے کمپلیٹ کر چکے ہیں ورڈ لسٹ کو. 320 ورڈز ہم نے اس کورس میں سیکھے ہیں. ہمیں اسے ریپیٹ کرنا ہوگا اور بہترین طریقہ ریپیٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور آٹومیٹکلی یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے. اور اگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک عرصے کے لیے 3 months 4 months 5 months ماہ رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور ریگولرلی آپ کے نوٹس اور یہ کتاب کو ریوائز کرتے رہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ورڈز پرماننٹلی آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہاں پر یہ ہمارا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے. یہی امید ہے کہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں، جس میں ہم ان الفاظ کے ذریعے آیات کا ترجمہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.